حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے شریف کی فضیلت میں علامہ صابی علیہ الرحمہ نے احادیث مبارکہ نقل فرمائی۔ ایک حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اقرؤوا یاسین علی موتاکم، کہ سورہ یاسین اپنے ان لوگوں پر پڑھو جن کی موت قریب ہو۔ موتاکم ما یقول الیہ کے اعتبار سے، یعنی جو قریب المرگ ہو اس کے پاس سورہ یاسین شریف پڑھو۔ دوسری حدیث میں ہے، یہ علامہ صابی نے دیا ہے، انہوں نے حدیث کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، علامہ صابی یہ نقل فرماتے حدیث۔ دوسری حدیث، ما من میت یقرأ علیہ یاسین الا حفظ اللہ علیہ، کہ جس قریب المرگ پر سورہ یاسین پڑھی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کی موت کو آسان فرما دے گا، اس کی روح قبض ہونے کو آسان فرما دے گا۔ ایک حدیث ہے، من قرأ یاسین فی لیلۃ ابتغاء وجہ اللہ غفر اللہ لہ فی تلک اللیلہ، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے رات کو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی رات میں بخش دے گا۔ اور بھی کئی احادیث مبارکہ مذکور ہیں۔ اس کو قرآن کریم کا دل بھی فرمایا گیا ہے، سورہ یاسین شریف کو قرآن کا دل فرمایا گیا۔ ایک روایت میں ہے، یہ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ من قرأہا یرید بہا وجہ اللہ، جس نے سورہ یاسین شریف کو پڑھا اور اللہ کی رضا چاہتے ہوئے پڑھا، غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور اعطا من الاجر، اتنا ثواب دے گا، کأنما قرأ القرآن 10 مرات، گویا کہ اس نے قرآن 10 بار پڑھا ہے۔ یعنی بغیر سورہ یاسین شریف کے 10 بار قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ایک بار سورہ یاسین پڑھنے سے ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث انہوں نے ذکر فرمائی کہ قبرستان میں من دخل المقبرۃ، جو قبرستان میں داخل ہوا، فقرأ سورہ یاسین، سورۃ یاسین، خفف العذاب عن اہلہا ذالک اليوم، فرمایا کہ جس نے قبرستان میں جا کر سورہ یاسین شریف پڑھی تو اس دن پورے قبرستان والوں کا عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، اور پڑھنے والے کو وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٍ، کہ جتنے فوت شدگان اس قبرستان میں دفن ہوں گے اتنے لوگوں کا ثواب پڑھنے والے کو ہوگا۔ تو اس سے قبرستان میں جا کر قرآن پڑھنا اور فوت شدگان کو ثواب پہنچانا یہ بھی ثابت ہوا۔ یاسین یہ حروف مقطعات ہیں، والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، انکا لمن المرسلین، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہو، آپ رسولوں میں سے ہو۔
علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہو، سیدھے راستے پر ہو۔ یہ کفار کے قول کا رد ہے نا۔ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے کہا تھا کہ لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، تو ان کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا انک لمن المرسلین، اے محبوب آپ رسولوں میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہو۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اتارا ہوا اس اللہ کا ہے جو عزیز و رحیم ہے، عزیز عزت والا، رحیم رحم فرمانے والا۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو کہ نہیں ڈرائے گئے ان کے آباء و اجداد، فہم غافلون، بس وہ غفلت میں ہیں۔ اس میں بھی یہ ذکر کیا کہ زمانہ فطرت یہ حضرت اسماعیل اور حضور علیہ السلام کے درمیان زمانہ فطرت ہے عرب لوگوں کے لیے، اور بنی اسرائیل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان یہ زمانہ فطرت ہے۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان کے اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو گئی، فہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کون سی بات ثابت ہو گئی؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں جہنم کو بھر دوں گا بہت سے سرکش جنوں اور کافر انسانوں سے، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے۔ اعناق عنق کی جمع گردن، اغلال غل کی جمع طوق۔ فہی الی الاذقان، پس وہ ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ جو غل ہیں طوق ہیں وہ ایسے ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اب ٹھوڑی نیچے نہیں ہو سکتی، ایسے ان کے منہ اوپر ہیں نیچے منہ نہیں ہو سکتے۔ فہم مقمحون، انہوں نے اپنے سروں کو اٹھایا ہوا ہے، یعنی ان طوقوں کی وجہ سے وہ ایسے نیچے نہیں کر سکتے منہ۔ فہم مقمحون، یہ تمثیل ہے اور مراد اس سے یہ ہے کہ ان طوقوں کی وجہ سے، جیسے طوق کی وجہ سے کوئی آدمی نیچے منہ نہیں کر سکتا اور نیچے نہیں دیکھ سکتا، یہ لوگ بھی راہ حق کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ حق دیکھنے سے محروم کر دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے ایک آڑ کھڑی کر دی، سدن بند باندھ دیا ان کے آگے۔ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی ایک آڑ کھڑی کر دی۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ڈھانپ دیا، یعنی ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بس وہ دیکھ نہیں سکتے، یعنی راہ حق کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ان کافروں کے لیے ہے جن کا خاتمہ ایمان پر، جن کا خاتمہ کفر پر لکھا جا چکا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور ان پر برابر ہے، أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان پر برابر ہے اے محبوب، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جن کا کفر پر مرنا لکھ دیا گیا ہے، ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کو ڈرانا بھی نفع نہیں دے گا، ہاں نہ ڈراؤ تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر، اے محبوب بے شک آپ تو ڈراتے ہو اس کو، من اتبع الذکر، جو قرآن کی جس نے پیروی کی، ذکر سے مراد قرآن ہے، ہاں آپ اس کو ڈراتے ہو کہ جس نے قرآن کی پیروی کی۔ آپ اس کو ڈراتے ہو کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ آپ تو ابو جہل وغیرہ کو بھی ڈراتے تھے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے ڈرانے کا نفع ان لوگوں کو ہوگا جو قرآن کی اتباع کرتے ہیں، اور جو قرآن کی اتباع نہیں کرتے، جن کا خاتمہ کفر پر لکھ دیا گیا، ان کو آپ بے شک ڈرائیں بھی تو گویا کہ آپ نے ان کو کوئی نہیں ڈرایا،
کیونکہ آپ کے ڈرانے سے ان کو نفع نہیں ہوگا۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور آپ اس کو ڈراتے ہو کہ جس نے قرآن کی پیروی کی اور خشی الرحمن بالغیب، بغیر دیکھے وہ اپنے اللہ جو رحمان ہے اسے ڈرا۔ فابشر ہو، تو اس کو اے محبوب خوشخبری سنا دو، بمغفرت، بخشش کی، واجر کریم، اور عزت کے اجر کی۔ یہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دلوا رہا ہے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور اجر کریم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خوف خدا بہت ضروری ہے۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، مردوں کو ہم زندہ کریں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے عمل آگے بھیجے۔ یہ ہم لکھ رہے ہیں کا مطلب ہے ہمارے حکم سے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے وہ لوگوں کے عمل لکھ رہے ہیں۔ ما قدموا وآثارہم، اور ان کے وہ نشان بھی لکھ رہے ہیں جو انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے۔ ہر آدمی کچھ تو عمل اپنے آگے بھیج دیتا ہے، کچھ اثر اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ کسی آدمی نے اچھا اثر چھوڑا، مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی، خود فوت ہو گیا۔ جب تک طالب علم وہاں پڑھتے رہیں گے، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اس کو ثواب ہوتا رہے گا۔ کوئی مرا اور اس نے اپنے پیچھے اثر کیا چھوڑا، سینما بنا کر چلا گیا، یہ فلموں وغیرہ کی دکان بنا کر چلا گیا، وہ مر کے قبر میں پہنچا ہوا ہے۔ جب تک لوگ فلمیں دیکھتے رہیں گے اس کو گناہ ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ لوگوں نے عمل کر کے آگے بھیجا اس کو بھی ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور جو آثار لوگ اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں ان کو بھی ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر لیا، فی امام مبین، ایک روشن کتاب میں۔ سب کچھ کو ہم نے ایک روشن کتاب میں لکھ دیا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بیان کیجئے بستی والوں کی مثال۔ اس بستی سے مراد انطاکیہ ہے۔ انطاکیہ ایک شہر کا نام تھا، یہ روم کی زمین میں یہ شہر انطاکیہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ان کو اس شہر والوں کی مثال بیان فرمائیے، اس شہر والوں کا قصہ کیا ہے۔ علامہ ساوی نے فرمایا کہ روم کی زمین میں یہ شہر ہے ایک انطاکیہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے 2 حواری وہاں بھیجو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 حواریوں کو، ایک کا نام صادق تھا دوسرے کا نام مصدوق تھا، ان کو بھیجا اس شہر میں تبلیغ کے لیے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ بھی اللہ کے نبی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت رسول تھے، تو صاحب شریعت رسول کے ہی شریعت کی یہ لوگ تبلیغ کرتے۔ تو یہ دونوں حضرات جب اس شہر میں گئے، جب اس شہر کے قریب پہنچے تو سب سے پہلی کرامت تو ایک یہ ہوئی کہ ان کو ایک شیخ ملا جو بکریاں چرا رہا تھا، اور اس بوڑھے اور شیخ کا نام تھا حبیب نجار۔ حبیب نجار سب سے پہلے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ یہ کہنے لگے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں ان کی شریعت کی تبلیغ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبیب نجار کو کہا کہ ندعوکم من عبادت الاوثان الی عبادت الرحمن، کہ ہم دعوت دینے آئے ہیں کہ بتوں کی پوجا چھوڑو، رحمان کی عبادت کرو۔ وہ حبیب نجار وہ کہنے لگا
معکما آیتن، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تمہارے سچا ہونے کی؟ تو یہ دونوں حضرات کہنے لگے نعم، ہاں ہمارے پاس ہمارے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ نشف المریض، ہم بیمار کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ یہ نشفی، یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم کا ہے۔ کون شفا دیتا ہے؟ ہم، نشفی، ہم شفا دیتے ہیں مریض کو۔ وَنُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور ہم پیدائشی نابینے کو اور برص کے مریض کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات شفا کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، اکمہ اور ابرص کو ٹھیک کرنے کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ نجدیوں سے پوچھو یہ مبہد رہے کہ مشرک تو نہیں ہو گئے تمہارے فتوے کے مطابق؟ معلوم ہوا کہ جب عقیدہ ٹھیک ہو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ فضل فرماتا ہے، تو جس بندے پہ فضل فرماتا ہے اس کو بھی یہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو بِإِذْنِ اللہ، یہ کہنے لگے ہم اللہ کے حکم سے یہ کام کرتے ہیں۔ اب وَذَلِكَ، علامہ صابی فرماتے ہیں کہ یہ ان حضرات کی کرامت تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، کیونکہ ہر ولی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ ہمارے حضور علیہ السلام کی امت کے جتنے ولی ہیں ان سب ولیوں کی کرامت حقیقت میں حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ وَذَلِكَ کَرَامَةٌ لَهُمَا وَمُعْجِزَةٌ لِنَبِيِّهِمَا، ان کے نبی کا معجزہ تھا۔ لِأَنَّهُ لَمَّا أَرْسَلَهُمَا، جب ان کو ان دونوں نے بھیجا تو أَيَّدَهُمَا بِمُعْجِزَاتِهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی تائید فرمائی اپنے معجزات سے۔ کا ایک بیٹا مریض تھا اور وہ مریض تھا کئی سالوں سے مریض تھا، تو وہ کہنے لگا ان لی ابنا مریضا مزن سنین، میرا بیٹا کئی سالوں سے بیمار ہے۔ تو یہ کہنے لگے انطلق بنا ننظر حالہ، ہمیں لے جا ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ فأتى بہما، وہ ان دونوں کو حبیب نجار لے گیا اپنے بیٹے کے پاس۔ فمسحا ابنہ، ان دونوں اللہ والوں نے اس کے بیٹے کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، وہ شفا یاب ہو گیا، وہ شفا یاب ہو۔ نجدیوں سے پوچھو اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کہتے ہو اللہ کی برکت جن کو ملے وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ فمسحا ابنہ فقام فی الوقت باذن اللہ، وہ اسی وقت اللہ کے حکم سے کھڑا ہو گیا۔ صحیحاً ففشل خبر، اب یہ خبر عام پھیل گئی کہ دو آدمی آئے ہیں، وہ بیمار کے جسم کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ فی المدینہ وشفى اللہ علی ایدیہما کثیرا من المرضى، اب بہت سارے بیماروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے شفا دی۔ وَكَانَ لَهُمْ مَلِكٌ يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، اس شہر انطاکیہ میں ایک بادشاہ تھا جو بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ اب اس کو پتہ چلا تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ یہ کہنے لگے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ کرنے آئے ہیں، تو ہم تمہیں بلاتے ہیں کہ یہ بتوں کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کی پوجا چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ ہمارے ان بتوں کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ یہ دونوں کہنے لگے ہاں، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے الذی اوجدک وآلہتک، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے ان بتوں کو جس نے پیدا کیا، کیونکہ ہر شے کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کہا کہ اٹھو
اٹھ کر چلے جاؤ، میں تمہارے معاملے میں سوچتا ہوں۔ تو آخر کار کیا ہوا، ان لوگوں کو بادشاہ نے ان دونوں حضرات کو پکڑوایا اور ان کو کوڑے لگوائے اور جیل میں بند کر دیا۔ یا وہ مسلمان ہو گیا تھا ایک، باقی سارے مسلمان نہیں ہوئے۔ جب یہ جیل میں بند ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے ایک تیسرا بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بڑے حواری، یہاں ان کا نام شمعون ہے، ان کو بھیجو۔ تو یہ شمعون تیسرے تھے انہی کے ساتھی، لیکن یہ ایک ہیلا کے ساتھ آئے، یعنی بظاہر ان کے ساتھی بن کر نہیں آئے، بلکہ یہ آئے اور انہوں نے کسی طرح جو بادشاہ کے قریبی لوگ تھے ان سے تعلق پیدا کیا، پھر بادشاہ سے راہ و رسم پیدا کی۔ بادشاہ کو جب ان سے، حضرت شمعون سے پیار محبت ہوا تو حضرت شمعون نے بادشاہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے 2 آدمیوں کو یہاں قید کر رکھا ہے، ذرا ان کی بات کبھی آپ نے سنی ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں، بس وہ کوئی نئے مذہب والے ہیں تو اس لیے ہم نے ان کو۔ تو شمعون کہنے لگے کہ ان کو نکالنا تو چاہیے جیل سے، ان کی بات تو سننی چاہیے، وہ کیا کہتے ہیں۔ تو تھے تو انہی کے ساتھ ہی نا، لیکن بالکل اجنبی بن کر کہتے ہیں ان کو نکالنا تو چاہیے، ان کی بات تو سنیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، دوستی جو تھی ٹھیک ہے، نکالتے ہیں ان کو۔ ان دونوں کو نکالا گیا۔ اب یہ شمعون کہنے لگے ان دونوں کو، فدعاہما الملک، بادشاہ نے ان دونوں کو بلایا۔ فقال شمعون، اب شمعون ان کے ناواقف کے طور پر ان سے پوچھتے ہیں کہ من ارسلکما الی ہاہنا، کہ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ ان دونوں سے پوچھا۔ قالا، وہ دونوں کہنے لگے اللہ نے بھیجا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھیجنا بھی حقیقت میں کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجنے کی نسبت ہو تو یہ مجازن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجنے کی نسبت ہو تو یہ حقیقتاً ہے۔ اللہ الذی خلق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے بھیجا ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا، ولیس لہ شریک، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو شمعون کہنے لگے کہ بھائی اپنے اس اللہ کی کوئی صفت بیان کرو، وَأَوْجِزَا، اور ذرا اختصار سے اس اللہ کی صفات ہمیں بیان کرو۔ تو یہ دونوں حضرات کہنے لگے کہ اِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ جو چاہے کرے، وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، جو ارادہ کرے وہی فیصلہ فرمائے۔ تو شمعون کہنے لگے کہ ما آیاتکما، اب دیکھیے حقیقت میں یہ تینوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن نہ وہ دو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا انٹرویو لے رہے ہو، آپ تو سب کچھ ہم سے زیادہ جانتے ہو، نہ وہ راز فاش کر رہے ہیں، نہ شمعون ان کے ساتھی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ ان سے تو بادشاہ وغیرہ کو نفرت ہے، اگر میں بھی کہوں انہی کا ساتھی ہوں تو مجھ سے بھی نفرت کریں گے۔ تو یہ ہے حکمت عملی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، یہ ہے حکمت کہ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف بولا حکمت کے ساتھ۔ تو شمعون ان دونوں سے پوچھتے ہیں کہ ما آیاتکما، تمہاری نشانی کیا ہے صداقت کی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری صداقت کی نشانی ما تتمناؤ، جو تم طلب کرو ہم وہ نشانی دکھا سکتے ہیں۔ فآمر الملک حتی جاؤ بغلام مطموس العینین، بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک ایسا لڑکا لایا جائے جو پیدائشی نابینا ہو، اور ایسا نابینا ہو کہ اس کی آنکھوں کا نشان ہی نہ بنا ہوا ہو، آنکھوں کا نشان ہی نہ بنا ہوا ہو۔ وَمَوْضِعُ عَيْنَيْهِ كَالْجَبْهَةِ، آنکھوں کی جگہ
پیشانی کی طرح ہو، یعنی آنکھوں کا جب نشانی نہ ہوگا تو پیشانی کی طرح ہوگی نا جگہ۔ فما زالا یدعوان ربہما، اب اس لڑکے کو لایا گیا کہ اس لڑکے کو تم لوگ آنکھیں دو تو تمہاری سچائی ظاہر ہو جائے گی۔ فما زالا یدعوان، یہ دونوں دعا کرتے رہے اپنے رب سے، حتیٰ انشق موضع البصر، حتیٰ کہ پہلے تو آنکھوں والی جگہ جو تھی وہاں چیر آ گئے، پھٹ گئی وہ جگہ، اور پھر فآخذا بندقین من طین، ان دونوں حضرات نے مٹی کے ڈیلے لیے اور وہ ان چیروں میں رکھ دیے۔ فآخذا بندقتین من طین فوضعاہما فی حدقتیہ، جب وہ مٹی کے ڈیلے یہاں رکھے تو وہ نور والی آنکھیں بن گئیں۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی کرامت جو تفاسیر میں بزرگوں نے لکھی ہیں۔ نجدیوں نامرادوں سے پوچھو کہ کس طرف گئے ہو، اور یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت اور اللہ کے نبیوں کے معجزات یہ ان کی صداقت کی دلیل ہوتے ہیں اور اتمام حجت ہوتی ہے کہ پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ فصارتا مقلتین، وہ دیکھنے لگے۔ فتعجب الملک، اب بادشاہ بھی حیران ہو گیا کہ کمال ہے، آنکھیں بھی بن گئی اور مٹی کے روڑے آنکھیں بن گئے۔ فقال شمعون للملک، اب شمعون بادشاہ کو کہنے لگے کہ ان انتا سألتا آلہتا کا، کہ جن معبودوں کی آپ پوجا کرتے ہو آپ بھی ان کو ذرا کہو نا کہ ہماری کچھ عزت رکھو، تم بھی کسی اندھے کو آنکھیں دے دو۔ اللہ اکبر۔ ان انت سألت آلہتا کا حتی یدعو مثل ھذا، کہ آپ بھی اپنے معبودوں کو کہو ایسا کام کر کے دکھائیں تو کان لک الشرف، آپ کی بھی عزت بڑھے گی، تو والے آلہتے کا اور آپ کے معبودوں کی عزت بڑھے گی، لیکن وہ عزت کے لائق ہوں تو عزت بڑھے۔ فقال له الملک، بادشاہ شمعون کو کہنے لگا، لیس لی عنک سر مکتوم، بھائی آپ سے تو میرا راز کوئی بھی چھپا ہوا نہیں، ہمارے معبود جن کی ہم پوجا کرتے ہیں نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، ان کو کیسے کہوں کہ تم آنکھیں کسی نابینے کی بنا دو۔ وکان شمعون، یہ جو شمعون تھے نا یہ بادشاہ کے ساتھ بت خانے میں بھی جایا کرتے تھے، بت خانے میں بھی، یہ ایک ہیلا تھا بادشاہ کو راہ راست کی طرف لانے کا۔ تو وَيُصَلِّي وَيَتَضَرَّعُ، وہاں اللہ کی نماز پڑھتے اور اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے، گڑ گڑاتے، حتیٰ کہ مشرک سمجھتے کہ یہ ہمارے دین پر ہے، حالانکہ وہ ان کے دین پر نہیں تھے، وہ تو اہل حق میں سے تھے۔ فقال الملک للرسولین، اب بادشاہ نے ان دونوں حضرات کو کہا کہ اگر تمہارا معبود جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ کسی مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہو تو ہم ایمان لائیں گے اور تم پر بھی ایمان لائیں گے۔ تو یہ دونوں حضرات کہنے لگے ہمارا اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ فقال الملک، بادشاہ نے کہا کہ انہا ہنا میتن، یہاں ایک مردہ ہے، قد ماتا منذ 7 ایام، جو 7 دن سے مرا ہوا ہے، 7 دن سے مرا ہوا ہے، اور وہ ایک دہقان کا، ایک جاٹ کا بیٹا ہے۔ وَأَنَا أَخَّرْتُهُ، اور میں نے اس کو 7 دن ہوئے ابھی تک دفن نہیں کرنے دیا، کیونکہ اس کا باپ باہر گیا ہوا ہے، باپ واپس آیا تو پھر دفن کرنا ہے۔ وَكَانَ غَائِبًا، وہ اس کا باپ شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ وَقَدْ تَغَيَّرَ، اب اس کی تو لاش بھی متغیر ہو چکی ہے، اگر اس کو زندہ کر دو تو ہم تم پر اور تمہارے معبود پر ایمان لائیں گے۔ فَجَعَلَ يَدْعُوَانِ رَبَّهُمَا عَلَانِيَةً، وہ دونوں اپنے رب سے دعا مانگنے لگے، اور شمعون ربہ سرًا، شمعون دل ہی دل میں دعا مانگ رہے تھے، اور
فقام المیت، وہ 7 دن کا مرا ہوا جس کی لاش بھی خراب ہو چکی تھی وہ کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ ہاں جی، ہاں تینوں کی دعا سے نا، دونوں نے تو اونچی آواز سے دعا کی، تیسرے نے ہاں تھا تو وہ بھی، تیسرا بھی انہی کا سر۔ ہاں اگر ایسا حکمت کے مطابق، ویسے ان کا ہو کر یہ نہیں کہ کوئی اللہ رسول کی بے ادبی اور گستاخی کر دی جائے، ہاں یا گستاخی جس نے کی وہ تو مارا گیا نا۔ اب یہ شمعون بت خانے میں جاتے تھے لیکن عبادت کس کی کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی، گڑ گڑا کر دعا کس سے مانگتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے جی۔ بہرحال وہ مردہ زندہ ہو گیا، تو ایک روایت کے مطابق وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا، دوسری روایت کے مطابق کہ بادشاہ بھی یہ سارے معجزات کرامات دیکھ کر بھی نہ مسلمان ہوا نہ اس کے عوام مسلمان ہوئے، بلکہ انہوں نے ان دونوں حضرات کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، شہید کرنے کا ارادہ کر لیا ہے نا۔ وقیل بل کفر الملک واجمع علی قتل الرسل، کہ وہ بادشاہ بھی کافر ہو گیا اور ان رسولوں کے قتل پر پکا ارادہ کر لیا۔ ہو بابا قوم ہو، یہ بات جب پہنچی حبیب نجار کو کہ ان دونوں حضرات کو تو اب شہید کیا جا رہا ہے، تو وہ دوسرے کنارے شہر کے پر تھے، وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے اور ان لوگوں کو کہنے لگے یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ تو انہوں نے کہا کہ تو بھی انہی کے مذہب پر ہے؟ اس نے کہا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، میں اس اپنے اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو ان لوگوں نے جب حبیب نجار کو دیکھا کہ یہ بھی انہی کے مذہب پر آ چکا ہے، انہوں نے حبیب نجار کو شہید کر دیا۔ جب حبیب نجار شہید ہوا تو قرآن میں ہے قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا جنت میں آ جا۔ جب وہ جنت میں آیا شہید، اس سے پتہ چلا کہ شہید فوراً جنت میں جاتا ہے۔ جب شہید کو جنت میں عزت ملی تو کہنے لگا یا لیتا قومی یعلمون، اے کاش میری قوم جنہوں نے مجھے شہید کیا تھا وہ جان لیتے، یا لیتا قومی یعلمون بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور میرے رب نے مجھے عزت والوں میں کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ شہید وہ شہادت کے بعد عزت والوں میں سے ہو جاتا ہے اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ تھا جو ان حضرات کا ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ اب اس واقعہ میں یہ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف آ جائے، حتیٰ کہ جان بھی قربان ہو جائے، تو نقصان نہیں بلکہ نفع ہی نفع ہے۔ اذ جاء المرسلون، اس بستی والوں کی مثال بیان کیے جب ان کے پاس آئے المرسلون بھیجے ہوئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے بھیجا ان کی طرف پہلے 2 یعنی صادق و مصدوق کو، اور فکذبوہما، اس بستی والوں نے ان کی تکذیب کی، فعززنا بثالث، ہم نے ان کی مدد کی تیسرے کے ساتھ، یہ تیسرے حضرت شمعون تھے۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے اس قوم والوں کو کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو ان کافروں نے کیا جواب دیا؟ ما انتم الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے بشر۔ اللہ کے بھیجے ہوں کو اپنے جیسا بشر کہنا کن کا طریقہ ہوا ہے؟ جہاں بھی قرآن میں ان انتم الا بشر مثلنا یا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ کافروں کی بولی ہے۔
یہ کافروں کی بولی ہے. پنجابیوں کا بچہ پنجابی بولتا ہے، پٹھانوں کا بچہ پشتو بولتا ہے، وہ پنجابی کیوں نہیں بولتا؟ سندھیوں کا بچہ سندھی بولتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پنجابی کیوں نہیں بولتا؟ جو ماں باپ کی بولی ہو وہی اولاد کی بولی ہوتی ہے. تو یہ بولی کن کی ہے؟ تو اب کن کے پاس ہے؟ یوں کہوں نا، ان کی اولاد کے پاس ہے. یہ بولی کافروں کی ہے، اور اب کن کے پاس ہے؟ اولاد کے پاس ہے. ہاں یہ ان کی. اللہ کے نبی جو ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں. تو یہ ہے تمہارے جیسا ظاہری صورت میں، اور یہ خطاب کن کو ہو رہا ہے؟ کافروں کو، کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. حالانکہ قرآن نے فرمایا کہ مومن اور کافر ایک جیسے. جب کافر مومنوں جیسا نہیں ہے تو اللہ کے نبی جیسا کیسے ہو گیا؟ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ کہا تھا ظاہری صورت میں، یا اللہ کا مملوک اور اللہ کا عابد ہونے میں بھی تمہارے جیسا ہوں. تو وجہ شیبہ تو یہ تھی من کل الوجوہ، تشبیہ نہیں ہے کہ مکمل طور پر ہر چیز میں تمہارے جیسا ہوں، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال کے روزے رکھے، صحابہ نے بھی وہ روزے وصال کے رکھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ تم یہ روزے نہیں رکھ سکتے. صحابہ کرام نے عرض کی حضور آپ رکھتے ہو، یعنی ہمیں کیوں منع فرمایا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ تم میں سے کون ہے میری مثل؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی تم میرے جیسے نہیں ہو. ایکم مثلی. اور ایک روایت میں ہے کہ انی لست کہیئتکم، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا؟ انی لست کہیئتکم، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. اور اسی پر جب دیکھا جائے حدیث پاک میں تو حضور کی بشریت بھی ہماری بشریت جیسی نہیں ہے. حضور کی بشریت بھی بے مثال ہے. آپ کے پسینے میں خوشبو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں خوشبو، جبکہ دوسرے لوگوں کا پسینہ بدبودار ہے. ہمارا پیشاب پلید، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا بول و براز شریف امت کے حق میں طیب و طاہر اور خوشبودار. ہماری نیند وضو کو توڑ دینے والی، حضور سو جاتے وضو نہیں ٹوٹتا. تنام عینایا ولا ینام قلبی. تو جن لوگوں کو حدیث کی بیان کردہ یہ چیزیں نظر نہ آئیں، ان سے بڑا اندھا کون ہوا؟ سم بکم عمی فہم لا یعقلون فہم لا یرجعون. تو فرمایا فعززنا بثالث، ہم نے تیسرے سے ان کی مدد کی. فقالوا انا، ہاں انہوں نے کہا ما انتم ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے بشر. وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے نہیں اتاری کوئی چیز. ان انتم الا تکذبون، تم تو نہیں ہو مگر جھوٹ بولتے ہو. نعوذ باللہ. یہ اللہ کے ان بھیجے ہوئے حضرات کو کہہ رہے ہیں. قالو، انہوں نے کہا ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ نہیں مگر واضح اللہ کے احکام پہنچا دینا.
جی قالو ان لوگوں نے کہا. اب وہ لوگ چونکہ ان اللہ کے بھیجے ہوئے بندوں کے بے ادب اور گستاخ ہوئے نا، تو 3 سال تک بارش نہیں آئی. 3 سال تک بارش نہیں آئی. اس سے معلوم ہوا کہ جب لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کے گستاخ ہو جاتے ہیں تو پھر قحط سالی اور بے برکتی آ جاتی ہے، بارشیں نہیں آتی. تو 3 سال تک بارش نہ آئی. یہ تھا تو ان کے کفر کی وجہ سے، لیکن وہ الٹا کہنے لگے ان حضرات کو کہ قالو انا تطیرنا بکم، وہ کہنے لگے کہ ہم نے تم سے برا شگون لیا ہے کہ یہ جو بارشیں نہیں آ رہی یہ تمہاری وجہ سے ہے. جیسے آج کل فساق و فجار کہتے ہیں کہ ملک کے وبال سارا مولویاں دی وجہ تو ہے. یہ مولویوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ وبال. ان حضرات نے بھی فرمایا نا کہ جب انہوں نے کہا کہ برا شگون لیتے ہیں ہم تم سے، تو یہ حضرات کہنے لگے کہ انا تطیرنا بکم، ہم نے برا شگون لیا تم سے. لئن لم تنتہوا، اگر تم اس بات سے باز نہ آئے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، لنرجمنکم، ہم ضرور تمہیں پتھر ماریں گے، سنگسار کریں گے، یعنی مار دیں گے. وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ضرور تمہیں پہنچے گا ہماری طرف سے دردناک عذاب. قالو، تو ان حضرات نے فرمایا کہ یہ برا شگون ہم سے نہ لو، بلکہ انما قالوا طائرکم معکم، یہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے کفر کی وجہ سے. ہاں، یہ تمہارا برا شگون یہ تمہارے ساتھ ہے. ان ذکرتم، کیا جب تمہیں نصیحت کی گئی تو تم برا شگون لینے لگے ہم سے. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو. جب ان حضرات کو شہید کرنے لگے اور تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا، وجاء من اقصى المدینہ رجل، شہر کے، یہ شہر سے مراد وہی انطاکیہ شہر ہے، اس کے دوسرے کنارے سے آیا آدمی، رجل یسعى، دوڑتا ہوا. قال یا قوم، کہنے لگا اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، ان بھیجے ہوئوں کی پیروی کرو. یہاں علامہ ساوی نے بڑی شاندار بات لکھی ہے کہ یہ جو حبیب نجار تھے نا، یہ حبیب نجار یہ حضور پر بھی ایمان لا چکے تھے، حضور علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے. اور علامہ ساوی نے بڑی شاندار بات لکھی ہے کہ دوسرے جتنے نبی ہیں ان کے ظہور کے بعد، ان کے اعلان نبوت کے بعد لوگ ان پر ایمان لائے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ سارے نبی، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت، اس دلیل سے سارے نبی حضور کے ظہور سے پہلے آپ پر ایمان لائے. اور کچھ ایسے لوگ بھی آپ پر ایمان لائے جو نبی نہیں تھے، جیسے یہ حبیب نجار بھی حضور پر ایمان لائے ہوئے تھے. اور طبہ اکبر، یہ طبہ یہ بھی ایمان لایا ہوا تھا. ورقہ بن نوفل یہ بھی حضور پر ایمان لائے ہوئے تھے. اور یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ آپ کے ظہور سے پہلے لوگ آپ پر ایمان لائے. اسی لیے جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، مہ یا آدم ہو، پیارے آدم ابھی ٹھہرو، ہاتھ آگے نہ کرو، حق مہر ادا کرو. تو وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ حق مہر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھو. ہاں، یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ آپ کے ظہور سے پہلے لوگ آپ پر ایمان لائے.
سارے نبی آپ پر ایمان لائے۔ علامہ صاحبی فرماتے ہیں کہ یہ حبیب نجار وہو ممن آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل وجودہ، کہ حضور کے وجود سے پہلے یہ حبیب نجار حضور پر ایمان لائے۔ کما آمن بہ تبع، جیسے حضور پر ایمان لایا تبع۔ یہ تبع یہ ایک بادشاہ تھا تبع، اور یہ حضور پر ایمان لایا تھا۔ اس کا ذکر علماء نے یوں کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ طیبہ تشریف لانے سے پہلے یہ قرآن کریم میں نہیں آتا وَقَوْمُ تُبَّعْ، قوم تبع، یہ تبع یہ مسلمان ہو گیا تھا اور یہ بادشاہ تھا۔ یہ مدینہ طیبہ شہر سے گزرا اور اس کے ساتھ کچھ علماء تھے۔ ان علماء نے تبع کو بتایا کہ یہ شہر آخر الزمان نبی کی ہجرت گاہ ہوگا، آخری نبی کی ہجرت گاہ ہوگا۔ یہ بادشاہ تھا، امیر آدمی تھا، اس نے وہاں مکانات بنائے اور اپنے علماء کو وہ مکانات بنا کر دیے اور وہاں رکھا۔ ایک مکان حضور علیہ السلام کے لیے بنا دیا کہ جب وہ آئیں گے وہ اس مکان میں رہیں گے، اور ایک خط لکھا حضور کے نام کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میں آپ کی ظہور سے پہلے آپ پر ایمان لا چکا ہوں، قیامت والے دن مجھے اپنی شفاعت سے محروم نہ فرمانا۔ یہ خط دے دیا ان علماء کو، اور علماء کو کہا کہ اگر تمہاری زندگی میں آ جائیں تو میرا خط تم یہ دے دینا، اور اگر تمہاری زندگی میں حضور نہ آئیں تو اپنی اولاد کو دینا اور ان کو وصیت کرنا کہ آگے اولاد در اولاد کو یہ خط دیتے جائیں اور میرا یہ خط حضور تک پہنچایا جائے۔ اور تبع کا وہ خط حضور تک پہنچایا گیا تھا، اور 1000 سال اس خط اور تبع کے وہاں سے گزرنے کے 1000 سال بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا اور مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ تو وہ بھی حضور پر ایمان لائے تھے، ورقہ بن نوفل بھی حضور پر ایمان لائے تھے۔ بلکہ علامہ صاحبی فرماتے ہیں وَفِي الْحَقِيقَةِ كُلُّ نَبِيٍّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل ظہورہ، کہ حقیقت میں ہر نبی حضور کے ظہور سے پہلے آپ پر ایمان لایا۔ بمصداق قولہ، اللہ تعالیٰ کے اس قول پاک کے مصداق، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ الآیہ وَهَذَا مِنْ خصوصیاتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنَ الْأَنْبِيَّاءِ، آپ کے علاوہ جتنے اللہ کے نبی ہیں، فَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ أَحَدٌ إِلَّا بَعْدَ ظُهُورِهِ، جتنے سارے نبی ہیں ان کے ظہور کے بعد لوگ ان پر ایمان لائے۔ اور حضور کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے ظہور سے پہلے سارے نبی آپ پر ایمان لائے، اور کچھ سوائے انبیاء کے وہ بھی آپ پر ایمان لائے۔ بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، اور آیا شہر کے دور والے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا، قال یا قوم، کہنے لگا اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، پیروی کرو مرسلین کی، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، پیروی کرو ان لوگوں کی جو نہیں طلب کرتے تم سے کوئی اجر، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کی پیروی کرو۔ اب جب حبیب نجار نے لوگوں کو یہ نصیحت کی نا تو لوگ کہنے لگے انت علی دینہم، تو بھی ان کے دین پر ہے۔ تو
ان کے اسی سوال کے جواب میں حبیب نجار نے یہ کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، وَجَعَلْ فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے مرنے کے بعد۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بناؤں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ، اگر وہ رحمان وہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو ان بتوں کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی کچھ بھی، ولا ينقذون، اور نہ یہ مجھے اس تکلیف سے بچا سکتے ہیں۔ انی اذن لفی ضلال مبین، اگر میں ان بتوں کی پوجا کروں پھر تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم، بے شک میں ایمان لا چکا تمہارے رب پر، فاسمعون، میری بات غور سے سن لو، میں ایمان لا چکا۔ قیلا، اب ان لوگوں نے جب انہوں نے یہ فرمایا کہ سن لو میں ایمان لا چکا ہوں، تو ان لوگوں نے انہیں فراجموہ، پتھر مار مار کے ختم کر دیا، فماتا، پتھروں سے حضرت حبیب کو مار دیا۔ تو جب وہ شہید ہوئے، قیل ادخل الجنہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے میرا شہید جنت میں آ جا، ادخل الجنہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہید گھاٹے میں نہیں رہتا، شہید نفع میں رہتا ہے۔ شہادت حدیث پاک میں ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، شہید جنت میں پہلے پہنچتا ہے۔ اور شہید جب جنت میں جاتا ہے تو سارے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کسی چیز کی جنت میں ضرورت ہو، نمازی، روزے دار، حاجی، سخی، سب سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ کسی چیز کی طلب نہیں۔ لیکن جب شہید سے پوچھا جاتا ہے تو شہید کہتا ہے یا اللہ تو مجھے بار بار دنیا میں بھیج اور میں شہید ہوتا رہوں۔ جو مزہ میدان شہادت میں تھا وہ مزہ تو جنت میں بھی نہیں آ رہا ہے۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم جان لے، بما غفر لی ربی، کہ جو بخش دیا ہے مجھے میرے رب نے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والے لوگوں میں کر دیا ہے۔ وما انزلنا علی قومہ، اب ان لوگوں نے تو حضرت حبیب کو شہید کیا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تباہ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، کہ ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی فرشتوں کا لشکر نہیں اتارا، وما کننا منزلین، اور نہ ہم فرشتوں کا لشکر اتارنے والے ہیں، کیونکہ ایک فرشتہ آ کر آواز نکالے تو وہ ایک فرشتے کی آواز بھی لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ لشکر فرشتوں کا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حضور کے دور میں جو لشکر اتارا گیا وہ حضور کو اور حضور کے غلاموں کو خوش کرنے کے لیے اتارا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، تمہیں خوش کرنے کے لیے ہم نے اتنے ڈھیر سارے فرشتے اتار دیے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہیں تھی ان کی سزا مگر ایک سخت آواز، فاذا هم خامدون، پس اچانک وہ بجھے ہوئے تھے، جیسے آگ بجھ جاتی ہے ایسے وہ سارے کے سارے مر گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، اے حسرت بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ علم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، یعنی اہل مکہ نے دیکھا نہیں، جو حضور کو لست مرسلہ کہتے ہیں، کم اہلکنا قبلہم من القرون، ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دیں، تو ان امتوں کی ہلاکت سے بھی ان کو عبرت حاصل نہیں ہو رہی۔ انہم الیہم لا یرجعون، وہ امتیں جن کو پہلے ہم نے ہلاک کیا اب وہ ان کی طرف لوٹ نہیں سکتے۔
وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، یہ ان نافیہ ہے اور لما الا کے معنی میں، استثناء کے معنی میں ہے۔ فرمایا کہ نہیں ہیں سب مگر جمیع لدینا محضرون، وہ سارے کے سارے ہماری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ جتنے لوگ ہیں سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، لدینا محضرون، حساب کے لیے۔ اور وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناھا، ان کے لیے ہماری قدرت کی نشانی وہ مردہ زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کیا، یعنی بارش برسا کر۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور نکالا اس زمین سے دانہ جو کاشت کیا گیا تھا، یعنی اس کا پودا نکالا۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس سے وہ لوگ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور ہم نے اس زمین میں باغات بنا دیے، من نخیل، کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ، انگوروں کے، اعناب عنب کی جمع ہے، انگوروں کے باغ بنا دیے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں چشمے جاری کر دیے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ یہ لوگ اس کا پھل کھائیں، باغوں کا پھل۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ان کے ہاتھوں نے یہ کام نہیں کیا۔ وہ درختوں کو اگانے والا، درختوں پر پھل لگانے والا کام ان کے ہاتھوں نے تو نہیں کیا، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ افلا یشکرون، کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ تمام اصناف پیدا فرما دیں، مما تنبت الارض، اس میں سے جن کو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں سے، ان کی اپنی جانوں سے بھی جوڑے بنا دیے، میاں بیوی۔ ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں کے بھی ہم نے جوڑے بنا دیے جن کے جوڑے یہ جانتے ہی نہیں۔ کئی ایسی چیزیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں مذکر اور مؤنث بنایا ہے، لیکن کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے مذکر اور مؤنث کا ہمیں علم ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے مذکر و مؤنث کا ہمیں علم نہیں ہے۔ مثلا جاندار ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بھینس کون ہے اور بھینسا کون ہے، گائے کون ہے اور بیل کون ہے، بکری کون ہے، بکرا کون ہے، یہ تو جانتے ہیں ہم۔ لیکن یہ جو درخت ہیں، ان درختوں میں بھی مذکر اور مؤنث ہیں، اور ہوا مذکر درخت سے مادہ تولید کو لے کر مؤنث درخت میں پہنچاتی ہے، اور پھر وہ برابر ہوتا ہے۔ یعنی اب درختوں کا ہمیں پتہ ہے کہ کون سا درخت مذکر ہے اور کون مؤنث ہے، لیکن اللہ نے جوڑا جوڑا ان کو بھی بنایا۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانی رات ہے۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم دن کو اس سے اتار لیتے ہیں، جیسے بکری ذبح کی جاتی ہے نا اور بکری کی کھال اتاری جاتی ہے، تو نسلخ کا معنی ہے ہم کھال اتارتے ہیں۔ گویا کہ رات کا اندھیرا موجود ہے اور اس پر یہ دن کی روشنی والی کھال چڑھی ہوئی ہے۔ جب رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ دن والی کھال اتار لیتا ہے۔ نسلخ منہ النہار فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پس اچانک یہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا، اور سورج اپنے مستقر کے لیے چلتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کی قرارگاہ بنائی ہے اس سے ادھر ادھر تجاوز نہیں کرتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک راستہ معین کیا ہے۔ یہ جو سورج ہے نا، اس کے 360 مشرقیں ہیں اور 360 ہی مغربیں ہیں۔ ہر روز نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور نئی جگہ غروب ہوتا ہے، وہ 360 جگہیں ہیں۔ جب مشارق و مغارب کا لفظ آتا ہے نا جمع کا،
تو اس سے مراد ہر روز اور جس دن سورج کی جو نکلنے کی جگہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہیں سے نکلتا ہے، اس سے آگے پیچھے کہیں سے نہیں نکلتا۔ جو غروب کرنے کی جگہ مقرر کی ہے وہاں غروب ہوتا ہے، کسی اور جگہ غروب نہیں ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا سفر مقرر کیا ہوا ہے اسی سفر پر چلتا ہے، اس سے ادھر ادھر نہیں چلتا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، یہ عزیز و علیم اللہ کی تقدیر ہے، اس کا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ والقمر، یہ اور ایک نشانی بیان فرما دی، والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی، ہم نے چاند کی منزلوں کا اندازہ فرما دیا، جو اس کی 28 منزلیں ہیں۔ یہ کیسے طے کرتا ہے؟ پہلی رات کا ہوتا ہے چھوٹا سا، دوسری رات کا بڑا، 14 تک بڑھتا رہتا ہے، 14 کے بعد پھر چھوٹا ہوتا رہتا، 28ویں کو پھر چھوٹا، پھر 29ویں کو نظر ہی نہیں آتا، ایک رات نہیں نظر آتا یا 2 راتیں نہیں نظر آتا، پھر طلوع ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے سلسلہ جیسے اللہ نے مقرر کیا، ہر مہینے کبھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو رہی۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، حتیٰ کہ سورج اپنے آخری دن عرجون قدیم کی طرح ہو جاتا ہے۔ قدیم پرانی، عرجون کھجور کی چھڑی، یہ کھجور کی جو ٹہنی ہوتی ہے نا، موٹی ساری ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے خشک ہوتی ہے ایسے ایسے پتلی ہوتی جاتی ہے، سمجھائی؟ ہاں، تو جو بالکل چھوٹی پتلی ٹہنی ہوتی ہے جب وہ خشک ہوتی ہے تو وہ خشک بھی ہوتی ہے، ٹیڑھی بھی ہو جاتی ہے، تو چاند کو اس سے تشبیہ دے دی گئی کہ عرجون قدیم، اس پرانی کھجور کی شاخ سوکھی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، لوٹ آتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ سورج کے لائق ہے کہ وہ قمر کو پالے، یعنی جو چاند کے چمکنے کا وقت ہے اس وقت سورج نہیں چمکے گا، جو سورج کے چمکنے کا وقت ہے اس وقت چاند نہیں چمکتا۔ نہ سورج کے لیے مناسب ہے کہ وہ چاند کو پالے، ولا اللیل سابق النہار، نہ رات دن پر سبقت کرنے والی ہے کہ ابھی دن کا وقت موجود ہو اور رات جلدی آ جائے، نہیں، دن پورا ہوگا تو پھر رات آئے گی۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سارے ایک فلک میں تیر رہے ہیں، ایک اپنے مقرر راستے میں یہ تیر رہے ہیں۔ وَآيَةٌ لَّهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے اللہ کی عظیم قدرت کی نشانی، اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ ہم نے ان کے آبا کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ یہ جو ذریت ہے نا، ذریت کا معنی اولاد بھی ہوتا ہے اور ذریت کا معنی آبا و اجداد بھی ہوتا ہے۔ ایسے لفظوں کو ازداد کہتے ہیں، ازداد یعنی باپ دادا پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور اولاد پر بھی۔ یہ آج جتنی مخلوق موجود ہے یہ ساری مخلوق حضرت نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں کی اولاد ہے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، یہ ساری مخلوق ان کی اولاد ہے۔ تو گویا کہ ہم اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں سارے، تو ہم حضرت نوح علیہ السلام کی بھی اولاد ہیں، تو ہمارے لیے فخر ہے نہیں؟ ہم 2 نبیوں کے صاحبزادے تو ضرور ہیں نا، ہاں جی، 2 نبیوں کے اولاد ہیں تو نبیوں کے صاحبزادے ہوئے نا، لیکن فخر تب ہوگا کہ جب ایماندار ہوں گے، ایماندار نہیں ہوں گے تو کوئی فخر نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اور بھی تو مومنین تھے، بس اللہ تعالیٰ نے چاہا
کہ اولاد صرف حضرت نوح علیہ السلام کی آگے جاری ہو، جو مومنین تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے انعام دے دیا، بڑی جنت میں مرتبے دے دیے ان کو، لیکن دنیا میں اولاد حضرت نوح علیہ السلام ہی کے بیٹوں کی آگے بڑھی. ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا مٹی سے، اسی طرح دو چار اور نہیں بنا سکتا تھا؟ بنا سکتا تھا. تو کوئی کسی کی اولاد ہوتی، کوئی کسی کی اولاد ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ نہیں، ایک آدم و حوا کو بناؤں اور سارے انہی سے بناؤں. اب ہمارے ہاں نا عموماً یہ جو غریب قومیں ہوتی ہیں نا ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے. جیسے یہ مسلم شیخ لوگ، ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اور امیر لوگ کہتے ہیں اے فلاں مصلی، فلاں یہ درگھان فلاں. تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ مسلم شیخ تو آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد، تم کس کی اولاد ہو؟ تم کس کی اولاد ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایک ہی آدم سے یہ سارے پیدا ہوں، تاکہ یہ غریب لوگ بھی یہ فخر کر سکیں کہ مالدارو، سرمایہ دارو، تم اتنا نہ پھولو، جس باپ کے بیٹے تم ہو ہم بھی اسی باپ کے بیٹے ہیں، جس ماں کی اولاد تم ہو ہم بھی اسی ماں کی اولاد ہیں. تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی نسل آگے جاری فرما کر، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، حکیم کا ہر کام حکمت والا. تو اس میں بھی یہی ہے کہ یہ لوگ کہیں گے پیچھے والے کہ ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی. تو ہم نے سوار کیا اس بھری ہوئی کشتی میں تمہارے آبا کو، فی الفلک المشحون وخلقنا لهم من مثلہ ما یرکبون، اور ہم نے پیدا کی ان کے لیے اس کشتی جیسی اور کشتیاں، وخلقنا لهم من مثلہ یعنی اس کشتی کی مثل ہم نے پیدا کی، اور چیزیں ما یرکبون جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. اب سب سے پہلی کشتی تو وہ کشتی تھی، بعد میں اور کئی کشتیاں پھر اس کے ڈیزائن پر بنا دی گئیں. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کو کشتیوں کے باوجود غرق کر دیتے، لیکن وَلَا هُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، کوئی ان کا فریاد رس نہ ہوتا، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ وہ بچائے جاتے غرق سے، لیکن إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، یہ ہماری رحمت ہے. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے لوگوں کو ایک مقرر وقت تک نفع دیا اور ان کو غرق سے بچایا تاکہ اپنی زندگی گزاریں اور زندگی تک دنیا کے مال سے نفع حاصل کریں. إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا گیا اتقوا ما بین ایدیکم، کہ ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی عذاب آخرت، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو ان کو جب کہا گیا اتقوا تو انہوں نے اعراض کیا، وہ ڈرے نہیں. وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، یا کوئی آیت ان کے رب کی آیتوں میں سے، الا کانوا عنہا موردین، مگر وہ اسی سے اعراض کرتے، منہ پھیر لیتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا گیا انفقوا مما رزقکم اللہ، کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. تو یعنی جب کہا گیا کہ غریبوں پر خرچ کرو، تو قال الذین کفروا، کہا کافر لوگوں نے ایمان والوں کو، انطعم، کیا ہم کھلائیں ان لوگوں کو کہ من لو یشاء اللہ اطعمہ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلاتا، تو جن کو اللہ نے نہیں کھلایا ہم ان کو کیوں کھلائیں. ان انتم
الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب ہوگا، یعنی دوبارہ زندہ ہونے کا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ما ينظرون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نہیں انتظار کر رہے، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک سخت آواز کی، تأخذہم، وہ ایک سخت آواز ان کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اور یہ جھگڑ رہے ہوں گے، جیسے دنیا کے دھندوں میں جھگڑتے ہیں نا، ہاں جھگڑ رہے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی اپنے جانوروں کو پانی پلانے جا رہا ہوگا، ایک آدمی اپنے جانوروں کا دودھ دوہ کر گھر لا رہا ہوگا، ایک آدمی روٹی کا لقمہ توڑ کے کھا رہا ہے، کوئی دکاندار کپڑا بیچنے والا، کوئی خریدنے والا آ گیا، وہ کپڑا ناپ رہا ہے کپڑا اس کو دینے کے لیے، لیکن ادھر حضرت اسرافیل کو حکم ہوگا وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے، تو جو جانوروں کو پانی پلانے گیا تھا وہ اپنے جانوروں کو واپس اپنی جگہ نہیں لا سکے گا، جو روٹی کا لقمہ توڑ کے منہ کی طرف لے جا رہا تھا وہ لقمہ منہ میں نہیں ڈال سکے گا، حتیٰ کہ کوئی بھی اپنا کام مکمل نہیں کر سکے گا کہ وہ نفخہ سے آواز شروع ہوگی اور سارے لوگ بھاگتے اور مرتے جائیں گے، 40 سال تک یہ مرے رہیں گے، پھر دوبارہ حضرت اسرافیل کو زندہ کیا جائے گا، سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، پھر سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ اور یہ جو 40 سال کا عرصہ ہے نا، یہ جن کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا، اس 40 سال کے عرصے میں ان کو بھی عذاب قبر نہیں ہوگا۔ تب تو وہ کہیں گے کہ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، بڑے آرام سے ہم سوئے ہوئے تھے، کس نے ہمیں آرام گاہوں سے اٹھا دیا۔ ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ تأخذہم وہم یخصمون، جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے، فلا یستطیعون توصیہ، جب موت آئے گی اور وہ نفخہ شروع ہوگا، نہ تو وصیت کر سکیں گے کہ گھر والوں کو کوئی وصیت کر لیں، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ گھر والوں کی طرف لوٹیں گے، بلکہ اس سور کی آواز سے جدھر منہ آئے گا کسی کا ادھر بھاگ جائے گا۔ شہروں والے جنگلوں کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، جنگلوں والے شہروں کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، کوئی پتہ نہیں کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کوئی کہیں بھاگ رہا ہے، اور گرتے مرتے جائیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک۔ حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها
وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مشرکین از خود بعض چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار نہیں دیا. جیسا وہ مختلف جانور تھے ان کے مختلف نام رکھتے، بتوں کے نام پر ان کو آزاد چھوڑتے اور یہ کہتے کہ ان کا کھانا حرام ہے. تو ان کا پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار نہیں دیں تو تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ از خود ان چیزوں کو حرام قرار دو. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے وہ چیزیں بیان کریں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں. تو فرمایا قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ تعالو آؤ اتلو ما حرم ربکم علیکم کہ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دی ہیں. تو وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ تو وہ بیان فرمایا کہ اللہ تشرکوا بھی شیئا، کسی کو اللہ کا شریک قرار نہ دو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو. نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں اور ان کو رزق عطا کریں گے. ولا تقربوا الفواحش، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس نہ جاؤ، ما ظہر منہا و ما بطن، جو کام ان میں سے ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور جس جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہ کرو حق کے بغیر، اسے ناحق قتل نہ کرو. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، یہ وہ بات ہے جس کی اللہ نے تمہیں وصیت کی، اللہ نے جس کا تمہیں حکم دیا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل حاصل ہو. ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر اچھے طریقے کے ساتھ. حتیٰ یبلغ اشدہ، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ماپ تول میں کمی نہ کرو، ماپ تول پورا کرو انصاف کے ساتھ. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو انصاف والی بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 چیزیں بیان کی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا. ان میں سے پہلی بات یہ بیان کی اللہ تشرکوا بھی شیئا، کہ کسی کو اللہ کا شریک قرار دینا یہ حرام ہے. اسے سب سے پہلے ذکر کیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنانا یہ توحید کے منافی ہے، اور توحید پر ہی
دین اسلام کا دار و مدار ہے۔ باقی اعمال اور معاملات وہ سب بعد میں ہیں، اگر ایمان حاصل نہ ہوا تو وہ اعمال مفید نہیں ہوں گے، لہذا سب سے پہلے عقیدے کا بیان کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل بنیاد عقیدہ ہے، اگر ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر اعمال مفید نہیں ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پر جو چیز حرام ہے وہ ماں باپ کے ساتھ احسان نہ کرنا، فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ جس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی نہ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اور تیسری بات ذکر کی ولا تقتلوا اولادکم من املاق، تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ بھی حرام ہے۔ انسان اس خیال سے کہ اگر اولاد ہوئی تو اس کی روزی کہاں سے آئے گی، اس خیال سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا یہ بھی حرام ہے۔ تو فرمایا کہ اس خیال سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ اولاد کے رزق کا ذمہ وہ ہم نے اٹھایا ہے۔ تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم رزق دیں گے۔ جب رزق دینا یہ ہمارا وعدہ ہے، ہمارا ذمہ ہے، لہذا اس تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنا جائز نہیں۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز ذکر کی کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر طور پر ہوں یا پوشیدہ۔ وہ مشرکین کا طریقہ یہ تھا، کفار مکہ، کہ کھلم کھلا اگر بدکرداری کی جائے اسے تو وہ معیوب سمجھتے، اور چھپ کر بدکاری کرنا اسے وہ معیوب نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بے حیائی کے کام حرام ہے، چاہے اعلانیہ کیے جائیں یا چھپ کر کیے جائیں، بہر صورت یہ کام حرام ہے، اور ان کے قریب جانا یہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ اور فرمایا کہ کسی جان کو ناحق قتل کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اور اس کے بعد چھٹی چیز ذکر کی کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف کرنا اور ناجائز طریقے سے یتیم کے مال میں کو استعمال کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اور ساتویں چیز بیان کی کہ ماپ تول میں کمی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ فرمایا اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، کہ ماپ تول ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، یعنی اس میں کمی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اور آٹھویں بات بیان کی کہ ناحق بات کہنا، انصاف کے خلاف بات کہنا یہ بھی حرام ہے، چاہے آدمی کے اپنے رشتہ دار کا، دوست کا، قریبی کا معاملہ ہو، لیکن جب بھی کوئی بات کی جائے تو حق بات کی جائے، اور انصاف کے خلاف ظلم اور زیادتی والی بات کہنا، ناحق بات کہنا یہ بھی حرام ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدہ کو پورا کرنا، یہ بھی وعدہ کو پورا نہ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے وعدہ کو پورا کرو، یعنی اللہ کے وعدے کو پورا نہ کرنا یہ حرام ہے۔ تو یہ 9 چیزیں بیان کی، تو یہ 9 چیزیں حرام ہیں۔ ان 9 چیزوں کی ضد جو ہے وہ یا فرض ہے یا واجب ہے۔ یہ 9 چیزیں تو حرام ہو گئیں، اور ان کی جو ضد بنے گی تو وہ یا حرام فرض ہوگی، یعنی اس کو پورا کرنا لازم ہوگا، اور اس کا منکر وہ کافر ہوگا، یا ان چیزوں کی ضد جو ہے وہ واجب ہوگی۔ تو صراحت شروع میں تو یہ فرمایا تھا ما حرم ربکم علیکم، کہ یہ چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں۔ تو بعض مقامات پر خود وہ چیزیں ذکر کی جو حرام ہیں، اور بعض جگہ ان کی ضدیں ذکر کی، جیسے فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، شرک نہ کرو۔ تو شرک نہ کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ شرک کرنا حرام ہے۔ تو شرک نہ کرنا یہ تو فرض ہے، اور اس کی ضد شرک کرنا حرام ہے۔ اسی طرح میں بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو والدین کے ساتھ احسان کرنا حرام نہیں، بلکہ والدین کے ساتھ احسان کی ضد یعنی حسن سلوک نہ کرنا یہ حرام ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ تو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل کرنا یہ مشرکین کا طریقہ تھا، پہلے بھی بتایا کہ بعض اوقات وہ تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل کرتے،
اور بعض اوقات وہ آر کی وجہ سے کہ ہماری بیٹیاں ہیں یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی، اس وجہ سے وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے. تو اولاد کو قتل کرنا یہ بہر صورت ناجائز اور حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اور اولاد کو قتل کرنے کی تنگ دستی کے خوف سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ اپنے نطفہ کو ضائع کیا جائے. تو یہ ازل والی صورت صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ حضور ہم اپنی عورتوں کے قریب جاتے ہیں لیکن اولاد کی خواہش نہیں کرتے، اگر ہم عزل کر لیں تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ نے مقدر کیا وہ ہو کر رہے گا. جو اولاد ہونی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس کا دنیا میں آنا لکھ دیا ہے، تم کوشش بھی کرو تو وہ آ کر رہے گی. اسی طرح ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کہ حضور میری باندی ہے، میں اس کے قریب جاتا ہوں تو آیا اور مجھے اولاد کی خواہش نہیں، تو آیا میں عزل کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اسے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. اور پھر اسی طرح ہوا کہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کے ہاں وہ اولاد ہوئی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا. تو اس عزل کی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیوی ہے آزاد، جیسا کہ آج کل تو غلام اور باندیوں کا رواج نہیں ہے، تو آزاد بیوی اس کے ساتھ اس کی اجازت کے بغیر عزل کرنا جائز نہیں، اس کی اجازت سے عزل کیا جا سکتا ہے. ہاں لونڈی جو ہے اس کے ساتھ اجازت کے بغیر بھی عزل کرنا جائز ہے. اور اسی طرح اگر یہ معلوم ہو کہ اگر اولاد ہوئی تو بچے یا والدہ کی جان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اس صورت میں بھی عزل جائز ہے. لیکن صرف اولاد کے رزق کے خوف کی وجہ سے اللہ رب العزت پر توکل نہ کرتے ہوئے یہ عزل کرنا یا اس طرح کے طریقے استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے. آج کل جس طرح ان طریقوں کی تشہیر کرتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت کے ساتھ فخر کروں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت پر قیامت کے روز فخر فرمائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو کثرت اولاد کو مستحسن جانا، لہذا اگر کوئی عذر نہیں ہے تو بلا عذر اس طرح کا طریقہ اختیار کرنا یہ مستحسن نہیں ہے. ہاں یہ جائز ہے کہ انسان جب وہ اپنی آزاد بیوی ہے اس کی اجازت سے عزل کیا جائے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ فرمایا کہ کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو. جس قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس جان کو ناحق قتل نہ کرو. تو الا بالحق استثناء فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ حق کے ساتھ قتل کرنا جائز ہے، ناحق قتل کرنا جائز نہیں، حق کے ساتھ قتل کرنا جائز ہے. تو بعض صورتیں وہ ہیں کہ جہاں قتل کرنا حق ہوتا ہے اور وہ جائز ہے. مثال کے طور پر کسی نے قتل کیا تو قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، اس مقتول کے قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. تو یہ قصاص میں جو قتل کیا جائے گا یہ بھی حق قتل ہے، یہ ناجائز نہیں ہے. اسی طرح شادی شدہ آدمی نے زنا کیا تو شادی شدہ آدمی زنا کرے، مرد یا عورت، اسے سنگسار کیا جائے گا. تو وہ قتل بھی ناحق نہیں بلکہ وہ قتل حق ہے. اسی طرح قوم لوط کا عمل کرنے والے ان کے قتل کا حکم دیا گیا، تو یہ بھی قتل حق کی صورت ہے اور یہ ناحق قتل نہیں ہوگا. لیکن یہ صورتیں وہ حق میں وقت کے لیے ہے، عام آدمی یہ حدود وغیرہ جاری نہیں کر سکتا، اسے یہ اختیار حاصل نہیں ہے. تو یہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں قتل کرنا جائز ہوتا ہے. ڈاکو ہے، ڈاکو یا اس کو قتل کرنا بھی جائز ہے. اور اس کے علاوہ ناحق قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جب محاصرہ کیا گیا، بلوائیوں نے محاصرہ کیا
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے ان کو خطبہ دیا، اس میں اپنے فضائل و مناقب بیان کیے، اور اسی میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی مسلمان کو قتل کرنے کی یہ صورتیں ہوتی ہیں، اسلام لانے کے بعد وہ مرتد ہو جائے، اور جب وہ زنا کرے، بدکرداری کرے، کسی کو ناحق قتل کرے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بات بھی میرے اندر نہیں پائی جا رہی، تو میرا قتل اور مجھے شہید کرنا تمہارے لیے کس طرح جائز ہے؟ تو یہ اللہ بالحق کے ذریعے استثناء فرما کر واضح فرما دیا کہ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جہاں قتل کرنا جائز ہوتا ہے، تو ان سے منع نہیں کیا گیا۔ ہاں ناحق قتل کرنا، جن کے قتل سے اللہ نے جن کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر احسن طریقے سے، تو یہاں بھی اللہ باللتی ہی احسن کے ذریعے استثناء فرما کر واضح کر دیا کہ مطلقاً یتیم کے مال کے قریب جانا حرام نہیں ہے۔ جو آدمی یتیم کا سرپرست ہے اور جس کی زیر کفالت یتیم ہے، یتیم کا مال اس کے قبضہ میں ہے، تو یہ نہیں کہ وہ یتیم کے مال میں بالکل تصرف نہیں کر سکتا، تو اس میں وہ احسن طریقے سے تصرف کر سکتا ہے، جس میں یتیم کا فائدہ ہو اور یتیم کی ضروریات ہیں یا کوئی ایسا معاملہ کیا گیا کہ اس میں یتیم کا فائدہ ہوگا، تو اس صورت میں یتیم کے مال میں تصرف جائز ہے۔ لیکن ناحق اس کے مال میں تصرف کرنا کہ جس میں یتیم کا نقصان ہو اور خود اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ مال خرچ کر دیا جائے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر زمانے کے اعتبار سے بھی اس کی حد مقرر کر دی، حتیٰ یبلغ اشدہ، کہ جب تک یتیم اپنی جوانی کی عمر کو نہ پہنچ جائے، جب وہ جوان ہو جائے گا، عاقل بالغ ہو گیا، تو اب یتیم کا مال یتیم کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اب اس میں جو بھی تصرف ہوگا وہ یتیم کے اذن سے ہوگا، تو جب تک وہ اس عمر کو نہیں پہنچا تو اس سے پہلے یتیم کا کفیل جو ہے، وہ یتیم کا ولی، یتیم کا سرپرست، یتیم کے اذن کے بغیر اس کے مفاد کے لیے جس میں اس کا ذاتی یتیم کا فائدہ ہو اس طریقے سے تصرف کر سکتا ہے۔ ہاں اپنے ذاتی مفاد کے لیے یتیم کے نقصان والا تصرف کرنا جائز نہیں، اور جب وہ اپنی عمر کو پہنچ گیا تو اب اس کی اجازت سے اس میں تصرف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ماپ تول، اس میں انصاف کے ساتھ ماپ تول پورا کرو۔ تو یہ حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام آپ کی قوم کا واقعہ قرآن پاک میں منقول ہے، تو ان لوگوں نے بھی اسی حکم سے عدول کیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو انہوں نے دو طرح کے ترازو رکھے ہوئے تھے، کوئی چیز خریدنی ہے اس کے لیے الگ ترازو تھا، اور کوئی چیز فروخت کرنی ہے اس کے لیے الگ ترازو تھا۔ لیتے وقت جب وہ اس طرح کرتے کہ چیز زیادہ لے لیتے، اور جب کسی کو کوئی چیز فروخت کرتے پھر کمی کر دیتے اور وہ چیز اس کو کم دیتے، تو ان کو بھی اللہ کے نبی حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام نے منع کیا، لیکن وہ باز نہ آئے تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اسی طرح فرمایا کہ نا حق بات نہ کہو، جب بھی بات کہنی ہے انصاف والی بات کہو، تو یہ ایمان والوں کا طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ حق بات کہنے میں کسی کی رعایت نہ کریں۔ یہ نہیں کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، میرا بیٹا ہے یا بھائی ہے، تو اگر یہ رشتہ دار ہوا اس کے خلاف بات جائے گی تو پھر حق بات بیان نہ کی جائے، بلکہ حق بات ہمیشہ بیان کی جائے، چاہے وہ حق بات اس کی اپنی ذات کے خلاف ہو یا اپنے رشتہ دار کے خلاف ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا ہے۔ یہ روزے الست والا وعدہ بھی مراد ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب نے عہد کیا، بلا اے اللہ تو ہمارا رب ہے، یعنی ہر کام میں ہم تیری اطاعت کریں گے۔ اب دنیا میں آ کر انسان اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس وعدے کو پورا کرو، جیسا روزے میثاق تم سب نے عہد کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں گے، تو اب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے پر پورا کرو اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے